السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ خوش آمدید۔ حضرت شیخ ابو علی بن عثمان جلالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا اور ایک روز میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف پر سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ شریف میں ہوں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب نبی شیبہ سے داخل ہوئے ہیں اور آپ ایک ایسے بوڑھے شخص کو اپنی شفقت سے اپنی مبارک گود میں لیے ہوئے اور اپنے سہارے سے چلا رہے ہیں۔ میں نے دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا اور میرے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ بوڑھا کون ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شفقت اتنی نرمی سے خود سنبھالتے ہوئے اپنے سہارے سے چلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میرے اس سوال کو جان لیا میرے بغیر کہے اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم قائل ہیں الحمدللہ حنفی ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جملہ مسائل دہی میں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں، آپ کا مذہب دہی وہی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلایا کرتے تھے اور چلتے تھے اور صحابہ اکرام تھے، اور ہمارے امام نے شرعی مسائل اور تمام اجتہاد میں جو قدم بھی اٹھایا ہے حدیث نبوی کے سہارے پر ہی اٹھایا ہے، اور جن کو خود نبی پاک سنبھال رہے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے قدم پر قدم رکھنا چاہیے۔ بے شک انہوں نے ہر حدیث میرے آقا صلوات والسلام کی حق لکھی، حق بتایا، اور ہمیں ان کے راستے پر ہی چلنا چاہیے کیونکہ وہ ہمیں اس راستے پر لے کر جاتے ہیں جس راستے پر ہمیں آقا صلوات والسلام لے کر جایا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔